السلام علیکم دوستوں، آپ کا دل سے استقبال ہے اپنے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم جماعت ہشتم کا مضمون تاریخ کا سبق نمبر 3 برطانوی حکومت کے اثرات، اس سبق کی مشق حل کریں گے۔ یہاں پر سب سے پہلا سوال ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ اس میں سے پہلا ہے، پرتگالی خالی جگہ فرانسیسی اور انگریز بھارت کے بازار پر قبضہ کرنے کے لیے مقابلہ آور ہو گئے، تو یہاں پر آئے گا ڈچ۔ دوسرا ہے، 1802 میں خالی جگہ پیشوا نے انگریزوں سے متنوع فوج کا معاہدہ کیا، اس میں آئے گا باجی راؤ دوم۔ تیسرا ہے، جمشید جی ٹاٹا نے خالی جگہ میں ٹاٹا آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی نامی فولاد بنانے کا کارخانہ قائم کیا، تو یہاں پر آئے گا جمشید پور۔ تو اب دیکھیں گے سوال نمبر 2، درج ذیل تصورات واضح کیجیے۔ پہلا ہے، ملکی نوکرشاہی، تو اس کا جواب آئے گا، بھارت میں انگریزوں کی حکومت کو مستحکم بنانے کے لیے انہیں نوکرشاہی کی ضرورت تھی۔ لارڈ کارن والیس نے اس نوکرشاہی کی تشکیل کی۔ یہ ملکی نوکرشاہی انگریزوں کی انتظامیہ کا ایک اہم جز بن گئی۔ لارڈ کارن والیس نے کمپنی کے افسران پر پابندی عائد کر دی کہ وہ اپنی ذاتی تجارت نہ کریں، اس کے لیے اس نے افسران کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا۔ دوسرا سوال ہے، کاشتکاری کو تجارت بنانا، اس کا جواب آئے گا، کسان پہلے خصوصی طور پر اناج ہی اگاتے تھے۔ یہ اناج ان کے گھر میں استعمال کے لیے اور گاؤں کی ضرورت پوری کرنے کا کام آتا تھا۔ انگریز حکومت کپاس، نیل، تمباکو، چائے وغیرہ نقدی فصلوں کی حوصلہ افزائی کرنے لگی۔ اناج کی فصلیں اگانے کی بجائے نفع بخش تجارتی فصلیں اگانے پر زور دیا جانے لگا۔ اس عمل کو کاشتکاری کو تجارت بنانا کہتے ہیں۔ اب تیسرا ہے، انگریزوں کی معاشی پالیسیاں، تو اس کا جواب ہے، قدیم زمانے میں بھارت پر حملے ہوتے ہیں، بہت سے حملہ آوروں نے اس ملک میں بود و باش اختیار کر لی، وہ بھارتی تہذیب میں گھل مل گئے۔ انہوں نے اگرچہ یہاں حکومت بھی کی لیکن بھارت کے معاشی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کی، مگر انگریزوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ انگلستان جدید ترقی یافتہ ملک تھا۔ انگریزوں نے بھارت میں ایسا معاشی نظام پھل پھول سکے، اس وجہ سے انگلستان کو مالی منعقد حاصل ہوئی، لیکن ہندوستانیوں کا معاشی استحصال ہونے لگا۔ اب ہے سوال نمبر 3، درج ذیل بیانات کو وجوہات کے ساتھ لکھیے۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے، بھارت کے کسان مقروض ہو گئے، تو جواب آئے گا، دیہی زندگی پر لگان وصول کرنے کے نئی طریقہ کار کے وجہ سے برے اثرات پڑے۔ لگان کی رقم بھرنے کے لیے جو قیمت آتی، اس پر کسان اپنی فصل بیچنے لگے۔ تاجر اور دلال نامناسب اور کم داموں میں کسانوں کا مال خریدنے لگے۔ بعض مرتبہ کسانوں کو لگان کی ادائیگی کے لیے ساہوکاروں کے پاس اپنی زمین رکھ کر قرض لینا پڑتا تھا۔ اب ہے دوسرا، بھارت کی پرانی صنعت و حرفت ختم ہو گئی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بھارت سے انگلستان جانے والے مال پر انگریز حکومت نے زبردست ٹیکس لگایا۔ اس کے برعکس انگلستان سے بھارت میں درآمد کیے جانے والے مال پر ٹیکس کم کر دیا۔ انگلستان سے درآمد شدہ مال مشینوں پر تیار کیا جاتا تھا، اس وجہ سے یہ مال بڑے پیمانے پر اور کم لاگت میں تیار ہوتا تھا۔ ایسے سستے مال کا مقابلہ کرنا بھارتی کاریگروں کے بس کی بات نہ تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت کی روایتی صنعتیں ختم ہو گئیں۔ اب ہے سوال نمبر 4، سبق کی مدد سے درج ذیل جدول مکمل کیجیے۔ تو یہاں پر سب سے پہلا ہے، دیکھو، لارڈ کارن والیس، کمپنی کے افسران پر پابندی عائد کر دی کہ وہ اپنی ذاتی تجارت نہ کریں۔ یہاں پر شخص دیا گیا ہے اور یہاں پر اس نے جو کام کیا وہ دیکھنا ہے ہمیں۔ تو پھر دوسرا دیکھیں گے، لارڈ بینٹنگ، ستی کی رسم پر پابندی کا قانون بنایا۔ تیسرا ہے، لارڈ ڈلہوزی، گود لینے کی رسم کو نامنظوری کر کے 1848 میں ستارہ کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اب آخر ہے، ولیم جونس، ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کا قیام کیا۔
इस तरीके से ये सबक की मश्क मुकम्मल हो गई। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।